الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ کچھ باتیں پہلے کی تھیں، پھر درمیان میں عید الاضحیٰ اور حج کا موقع آیا تو پھر اس کا بیان ہوا تھا، اور وہ بیان ضروری تھا، اس لیے تفسیر منقطع ہوئی تھی۔ اب پھر تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ تو ان کی امتوں نے اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچائی تھی۔ اسلام ہمارا دین اہل سنت کے 4 مذاہب حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، اس حوالے سے ضروری باتیں آپ کو سنا چکا ہوں، اور مسلک کے حق اہل سنت و جماعت، اس کا بھی ذکر آپ سن چکے ہیں۔ دوبارہ کچھ باتیں خلاصے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔
ہمارا دین اسلام ہے جسے اللہ تعالی نے ہمارے لیے پسند فرمایا اور مکمل فرمایا۔ دین قانون کو کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کو ملا، اس لیے ہم اس کو دین مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ اسلام ہی ہے۔ اگر دین مصطفیٰ کہوں تو کوئی اور نام مراد نہیں ہے، اسلام ہے۔ نظام مصطفیٰ کہوں تو اسلام ہی مراد ہے، کوئی اور دین مراد نہیں۔ یہ دین، یہ نظام ہمیں رب تعالی نے دیا اور ہمیں ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شارع، اسلام کو آپ شریعت بھی کہتے ہیں تو شارع، بتانے والے، سکھانے والے، سمجھانے والے، راہ دکھانے والے کون ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، یہاں پھر ایک دو الفاظ توجہ سے سن کے یاد کر لیں۔ اسلام کے بنیادی عقیدے قرآن اور حدیث سے ہیں، واضح الفاظ، اس کو نص کہتے ہیں، نون صاد نص، نص قرآنی۔ اسلام کے عقائد کی بنیاد قرآن و حدیث ہیں، اس کے واضح الفاظ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح فرما دیا، کوئی شخص دنیا کا کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ کہے، وہ اسلامی عقیدہ بن سکتا نہیں۔ کیوں؟ کسی امام کا قول، اس کی کہی ہوئی بات، وہ امام ہو، مجتہد ہو، مجدد ہو، مفتی ہو، علامہ ہو، عہدے میں اگر صدر، وزیر، گورنر کچھ ہو، اس کی بات عقیدہ بن سکتی نہیں۔ عقیدہ بنتا ہے قرآن و حدیث کی نصوص سے، واضح الفاظ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشادات، واضح ارشادات، وہ بھی آپ کو سنا چکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 71-72 فرقے ہوئے، فرق کرتے گئے، فرقے بنتے گئے۔ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ یہ کچھ حدیثیں جمع کر کے اکٹھی سنا رہا ہوں۔ ان میں 71-72 ہوئے، میری امت میں کتنے ہوں گے؟ 73، سوائے ایک کے سب جہنمی ہوں گے۔ یہ کس کے ارشادات ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے، سب آگ میں ہیں سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مہربانی کہ انہوں نے پوچھ لیا، حضور وہ کون سا ہے جو نجات پانے والا فرقہ ناجیہ، یہ لفظ کہیں آپ، نجات پانے والا فرقہ، بخشش پانے والا فرقہ، جماعت کون؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ۔ یہاں سے لفظ نکلا اہل سنت و جماعت۔ یہ اس زمانے کا ہے، یہ کوئی اس کے بعد کی پیداوار آواز آئے نہیں۔
اہل سنت و جماعت کے الفاظ صحابہ سے چلے آ رہے. اہل سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والے اور صحابہ کے طریقے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں گیا. بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود کہ جس نے جماعت کو ترک کیا، چھوڑ دیا، اس نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال لیا. کائے کی آواز ہے یہ؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی 12ویں 11ویں 10ویں آگے صدیوں کا ذکر نہیں، اور میں آپ کو بتا چکا حضرت سیدنا علی اوسط امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کو سنا چکا کہ ان کا یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود بھیجنا یہ اہل سنت ہونے کی نشانی ہے. لفظ اہل سنت اس میں موجود ہے. اہل سنت کا لفظ حدیث سے مل گیا، واضح ہو گیا، تو پتہ چلا نجات پانے والا فرقہ ناجیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا یہ سواد اعظم. کیا ہے یہ؟ سواد اعظم، سب سے بڑا گروہ سواد اعظم. اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو. جس نے اس کو چھوڑا وہ آگ میں گیا. یہ واضح احادیث. اب جب اتنی واضح ہمارے پاس باتیں پہنچ گئیں، اس کے بعد میں اور آپ یا کوئی کسے باشد کوئی بھی ہو، وہ اگر اپنی طرف سے کوئی باتیں کرے گا کیا سنی جائیں گی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں. جتنے اولیاء ہوئے سارے اہل سنت و جماعت ہوئے. آج کل ایک لفظ بریلوی کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ کو بتا چکا. بریلوی کسی جماعت کا نام نہیں ہے، کسی فرقے کا نام نہیں ہے، کسی عقیدے کا نام نہیں ہے، کسی مذہب کا نام نہیں ہے. یہ اہل سنت کی صحیح پہچان کا نام ہے. کیوں؟ کہ دوسروں نے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا. جو اہل سنت نہیں تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا. تو اب پتہ کیسے چلے کہ کون اصلی سنی ہے؟ تو 14ویں صدی میں جب غلط لوگوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کیا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جو اہل سنت کے بریلی میں بہت بڑے عالم تھے، جنہوں نے اس زمانے میں صحیح عقائد کی صحیح ترجمانی کی ہے، ان کی وجہ سے ان کی نسبت، کیونکہ وہ بریلی کے تھے تو بریلوی کہلائے، حالانکہ بریلی کا رہنے والا بریلوی کہلانا چاہیے، مگر ان کی نسبت سے ہمیں بریلوی کہا گیا. ہم نے اس کو قبول کیا. کیوں؟ کہ صحیح ترجمانی صحیح عقائد کی انہوں نے کی اور فرق بتا دیا کہ جو دوسرے ہیں وہ اہل سنت و جماعت نہیں ہیں. یہ آپ نے سن لیا. یہ میں نے آپ کو تاریخ بھی بتا دی تھی، کب سے فرقے بننے شروع ہوئے، کیسے بنے. مختصراً میں یہ بھی آپ کو سنا چکا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن سبا یہودی، اسی لیے اس کو سبائی ٹولہ کہا جاتا ہے، وہ سبائی ٹولہ اس نے یہ ایجاد کیے سلسلے. میں نے آپ کو بتایا نئے نئے مسئلے نکالے، بحثیں چھیڑی انہوں نے. ان کو بلوائی اور سبائی کہا جاتا ہے. یہ خارجی تھے سارے کے سارے، اوپر سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، اندر سے یہودی تھے. انہوں نے مسلمانوں میں یہ فرقے ڈالے کہ مسلمانوں کی قوت کو توڑا جائے. یہ بھی آپ کو میں سنا چکا.